ہمیں پتہ ہے کہ آپ اپنے حلقے میں موجود ہیں اور وہاں پر سارے انتظامات کا اور ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہی بتائیے خواجہ صاحب کہ گزشتہ کئی روز سے سیالکوٹ میں موجود ہوتے ہوئے آپ کو کیا نظر آیا, کیا مناظر آپ نے دیکھے, طغیانی کے حوالے سے کیا بتا سکیں گے؟ پانی میں ریکارڈ توڑ بارشیں ہوئی ہیں اس وقت پورے ملک میں ہی, اور سیالکوٹ بھی بڑے عرصے بعد اس طریقے سے متاثر ہوا ہے. سو کتنی الارمنگ ہے صورتحال آپ کی نظر میں؟ بہت الارمنگ ہے صورتحال, اور زیادہ جو خوفزدہ بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ رک نہیں رہا. آج جو پریڈکشن ہے کل کی, کہ کل بھی جو ہے نا 3 مقامات کے اوپر جہاں سے پانی گزرنا ہے, جو کشمیر سے یا ہندوستان سے جو آ رہا ہے پانی, جو ہے وہ مرالہ پہلا سٹاپ جو ہے مرالہ ہوتا ہے. یہ کوئی بارڈر سے 8-10 کلومیٹر دور بیراج ہے ہمارا. اس کے بعد قادر آباد ہے, خانکی ہے, یہ سارے جو ہے نا انتہائی جو ہے وہ فلڈ میں ہوں گے, یعنی کلوز ٹو اور مے بی بیونڈ جو ان کی جو اپر لمٹ ہے ادھر سے پانی وہاں سے گزرے گا. اچھا. قادر آباد پہ تو انہوں نے بند جو ہے ان کو بلاسٹ کر کے پانی ریلیز کیا ہے. اوبیسلی وہ پانی جو ہے کھلے میدانوں میں چلا گیا ہے, فصلیں تباہ ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے بیراج کے اوپر جو ہے نا جو ریلیز کی ہے. مرالہ پہ کل 4:30 پہ آ گیا وہ تھا. پہلے یہ 12 لاکھ کی لمٹ ہے اس کی, 11:30 کو اس نے ٹچ کیا ہے مرالہ کے اوپر پانی میں جو ہے. لیکن سلسلہ جو ہے نا وہ اگر سیالکوٹ میں بارشیں نہ بھی ہوں, پچھلے تقریباً 36 گھنٹے سے بارش نہیں ہوئی, اوپر جو ہے وہاں پہ اطلاع ہے کہ 100% بارشیں جو ہے نا جموں کے اندر اور کشمیر کے اندر ہوں گی. اس سے تمام ندی نالے جو ہیں اور دریا جو اس وقت سیالکوٹ میں ہیں, چناب, راوی اور 5-6 برساتی نالے جو ہیں, وہ وہاں سے پانی لے کے آتے ہیں, اور انپریسیڈنٹڈ پانی جو ہے ان نالوں میں سے گزر رہا ہے. میں نے 3 تو شہر کے اندر سے گزرتے ہیں, ایک میرے گھر سے کوئی 10 منٹ پیدل واک کے اوپر ہے, دوسرا بھی کوئی 10 منٹ کے اوپر ہے, ایک جو ہے شہر کے جو مڈل میں سے گزرتا ہے, جو ڈائسیکٹ کرتا ہے شہر کو جو ہے, وہ سب سے زیادہ پانی اس میں سے گزر رہا ہے. اور ارد گرد کی آبادیاں جو ہیں, آبادیاں کیا محلے ہیں جو شہر کے, آبادیاں تو چلو شہر کے تھوڑی سا باہر ہوتی ہیں, محلے جو ہے نا وہ ان کی پہلی منزل جو ہے وہ ڈوب گئی ہوئی ہے. لوگ اپنی اوپر والی یعنی پہلی منزل کے اوپر, یعنی گراؤنڈ فلور پہ نہیں ہے, اوپر ہے وہ, اور ان کو کھانا پینا یہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ صورت آ رہا ہے. بجلی بھی ڈسرپٹ ہوئی ہے, وہ ریسٹور ہوئی ہے آج کے کہیں علاقوں میں, لیکن شہر کے گنجان آباد ہے, وہاں پہ رنگ پورہ ہے, اتفاق پورہ ہے, اس طرح وہاں پہ نیکا پورہ ہے. یہ جو محلے ہیں جو شہر کے, ریل گڑھا ہے, چال الاریاں ہیں, میں سب ان محلوں میں گیا ہوں. وہاں پہ جو ہے وہ گاڑی, اگر آپ گاڑی پہ جائیں تو گاڑی کے جو بانٹ تک جو پانی پہنچا ہوا تھا, اگر آپ پیدل جائیں تو کمر تک آپ کے پانی جو ہے نا, اور آج تیسرا چوتھا دن ہے تو پانی جو ہے وہ اللہ کرے تھوڑا سا اس میں ریسپائٹ آئے, اور پانی جو ہے اس کا بہاؤ جو ہے اس کا لیول جو ہے نیچے جائے, لیکن صورتحال جو ہے بدستور مخدوش ہے. اچھا خواجہ صاحب, بالکل صحیح ہے. یہ بتائیے کہ اب بیچ میں اس دفعہ ظاہر ہے ہمارے یہاں بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں, ریکارڈ سے زیادہ ہوئی ہیں, کلائمیٹ چینج کی یہ ساری کرامات ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں, اور پاکستان میں پورے ملک میں ہی کر رہے ہیں. لیکن جو پنجاب کا علاقہ ہے جہاں پر راوی, ستلج, چناب ہے, یا جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو ریورز ہیں, ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے بیسیکلی آبی جارحیت کی ہے. اس پہ آپ کتنا, آپ کا موقف مطلب کیا ہے, اس پہ آپ کتنا اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھاری آبی جارحیت کی ہے, اور اس کا ٹسوری صاحب کا بھی میں بیان دیکھ رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس پہ تو ہم بھرپور رد عمل دیں گے بھارت کو. دیکھیں یہ آبی جارحیت تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس میں اگر بھارت جو ہے اس کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتا تھا تو وہ انہوں نے نہیں کیا. پانی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فری فال ہے, تو یہ بالکل انہوں نے پانی جو ہے 2 دفعہ انہوں نے بیچ میں ہمیں وارن کیا ہے کہ پانی ہم چھوڑ رہے ہیں. لیکن مجھے آج احسن اقبال صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی ہے, وہاں کسی ان کے ڈیم سے پانی باہر نکل رہا ہے,
اور وہ دیکھی نہیں جاتی. اتنے خوفناک وہ پانی جو ہے, اتنے غیظ و غضب کے ساتھ جو ہے وہ پانی جو ہے ڈسچارج ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا کون سا ڈیم ہے ان کا, یا بگلیار ہے یا کوئی اور ہے, لیکن انہوں نے جو کشن گنگا کے اوپر جو ہمارا دریائے جہلم بنتا ہے, اسی طرح راوی کے اوپر پتہ نہیں راوی کا ادھر کیا نام ہے, انہوں نے بہت سی فیسلٹیز بنائی ہوئی ہیں اور ان سے پانی سٹور بھی کر سکتے ہیں, ایک لیمٹ کی حد تک سٹور کر سکتے ہیں, پھر ڈسچارج بھی کر سکتے ہیں اور بالکل کھلا بھی چھوڑ سکتے ہیں جو اس وقت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو ایک چیز جو ہم مطلب اگر ہم خطے میں اس وقت صورتحال دیکھیں کلائمیٹ چینج کی, تو بھارت کے حوالے سے خواجہ صاحب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ 30 لوگ وہاں پر بھی فلڈنگ کی وجہ سے اور اس ساری صورتحال کی وجہ سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. چھتیس گڑھ کا یہ سارا خبریں آ رہی تھیں, سوری ناردرن انڈیا کی خبریں آ رہی تھیں, اور چھتیس گڑھ اور ان کے مختلف علاقے ایسے ہیں جو کہ نیوز پہ رپورٹ ہو رہے ہیں. تو کیا ہم ان سے بطور نیبرز پرانے وقتوں کی بات کر لیں یا ابھی کی بات کر لیں, ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے اگر ڈیمز بھر جائیں اور وہ پانی نہ چھوڑیں تو پھر وہ ٹیکنیکلی کیا کریں؟ اگر پاکستان اس کی جگہ ہوتا, اور ہماری ٹھیک ہے دشمنی یا جو بھی ہے وہ تو ہے ہماری رہے گی, وہ بھی باز نہیں آتے بھارت والے, لیکن اگر ہم ریزنیبل جینوئنلی بات کریں تو اگر وہ بھی فلڈنگ کی صورتحال فیس کر رہے ہیں اور ہم بھی فلڈنگ کی صورتحال فیس کر رہے ہیں, تو پھر تو ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک کیونکہ ایک کامن پرابلم ہے, یہ جو مینس ہے سیلاب کا جو ہے اس کو ہم دونوں ملک جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں. دریا وہاں سے آتے ہیں, ان کا جو میجر پورشن جو بہاؤ کا جو ہے یا میجر جو ان کا لینک جو ہے وہ پاکستان میں ہے. تو یہ اس کے لیے, لیکن موجودہ جو آپ بات کریں وہ تو ایک آئیڈل سچویشن ہے کہ جہاں پہ اچھے ہمسائے جو ہے وہ ایک دوسرے کے دفتر میں جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں, کنسلٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کامن پرابلم ہے, لیٹس سارٹ اٹ آؤٹ in a manner which is beneficial to both the countries. بٹ ہمارے وہاں پہ جو اس وقت وہاں کی حکومت ہے وہ یہ سوچ نہیں رکھتی. ہم اس سوچ کو بالکل چاہتے ہیں کہ اس کی ترویج ہو, اس سوچ کو آگے بڑھایا جائے, لیکن جو مودی کی حکومت جو ہے وہ تو بیسیکلی مسلم دشمن ملک ہے, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں پہ جو مسلمانوں کا حال بھارت میں ہوا ہے, جس طرح وہاں پہ ان کو ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے, مارا جاتا ہے, ان کے خلاف جو ہے قتل عام ان کا کیا جاتا ہے, ان کو جو ہے ایک ایسی جو ہے وہ اپنا سیگمنٹ ڈکلیئر کیے ہوئے پاپولیشن میں کہ جس کو مار دیا جائے تو اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. جب اس قسم کی حکومت اور اس قسم کی ذہنیت کی حکومت جو ہے برسر اقتدار ہو تو اس سے کس طرح بات چیت ہوتی ہے. جو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, ہونی چاہیے بات چیت, ہونی چاہیے بات